رافضیوں کے امام بھنگی، مراسی اور شیطان۔ گزشتہ دنوں پنڈی کے ایک مراسی نے، ایک شیطان نے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی اور اتنی غلیظ زبان استعمال کی کہ ان الفاظ کو سنتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید، عمر بن العاص، تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو۔ خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے۔ تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شبت تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے اور ان کو شیلڈ دیں گے؟ یہ لانتی سوٹی جتی دی نوکتے۔ بے شک بے شک ویڈیو آپ نے دیکھی، اس میں یہ ذاکر حنیف قریشی جو مراسیوں سے کم نہیں بلکہ مراسیوں سے کچھ اوپر ہے، اور یہ اس وقت ایک صحابی رسول حضرت عمر بن العاص کے رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کس طرح کی بکواس کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو لوگ ہیں یہ کسی کی آڑ میں اور صحابہ اکرام پر جب بہتان لگاتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر جب زبان درازی کرتے ہیں تو یہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ آج جب اہل بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں جو ان کی توہین کرے، اس پر بل بھی پیش ہو چکا اور قانون بھی بننے جا رہا ہے، تو اس وقت بھی ان لوگوں کو اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ اتنے دلیر اس معاملے میں ہو چکے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں تو آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر زبان درازی کریں؟ اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرتا ہے، اور اطیع الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت میں سب سے پہلے صحابہ اکرام نے خود کو پیش کیا ہے، اور صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، صحابہ اکرام نے اپنا مال پیش کیا ہے، صحابہ اکرام نے اپنی اولادیں پیش کی ہیں، یہاں تک کہ گھر بار چھوڑا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت میں۔ اور آج ایک پنڈی کا کتا اٹھ کے بھونکتا ہے، صحابہ اکرام پر بھونکتا ہے۔ میں پیس موڈز آرگنائزیشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں، محمد حنیف وٹو۔ پیس موڈز آرگنائزیشن پاکستان ہے، یہ امن کی جماعت ہے، لیکن یہ پیغام دیتی ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگ اپنی حدود سے کراس ہوتے ہوئے صحابہ اکرام پر زبان درازی کرتے ہیں، یا اہل بیت پر زبان درازی کرتے ہیں، یا کسی بھی جو انبیاء ہیں ان کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اسی طرح کھلے عام رہے اور جلد از جلد قانون کو، اس بل کو جو اس کا قانون بنا ہے اس پر عمل درآمد کر کے ان لوگوں کو اگر کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جاتا، تو یہ لوگ ملک پاکستان کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو اذیت بھی پہنچاتے ہیں اور ملک پاکستان کے امن کو تباہ بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ملک پاکستان کے امن کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ان لوگوں کی گہری سازش ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ خود اپنی زبان سے کسی صحابی کی توہین کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم سے تو صریحتاً غلطی ہو گئی ہے۔ کیا تم اس لیے سٹیج پر بیٹھے ہو کہ تمہارے حواس قائم نہیں؟ کیا تم اس لیے سٹیج پر بیٹھتے ہو کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں جو تم اپنی زبانوں سے کرتے ہو؟ یہ تم فتنہ ڈالتے ہو، فساد ڈالتے ہو، اور پھر خود کو امن پسند بھی کہتے ہو۔ یہ میں علل اعلان یہ بات کرتا ہوں کہ حنیف قریشی کے خلاف کارروائی بھی کی جائے، اور حنیف قریشی کے جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں جو ان کو اپنے سٹیج پہ بلاتے ہیں، ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو سٹیج پر جگہ نہیں دی جانی چاہیے۔ یہ رافضیت کو پرموٹ کرتے ہیں، یہ وہ پیسہ دولت اور ان چیزوں کے جناب وہ کر کے ایمان کہاں؟ اگر ایمان ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آؤ، نہ کہ ملک کا امن خراب کرو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان پر جو ہے نا وہ زبان درازی کی جائے۔ ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے۔